بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک ایسے وقت میں جب واضح طور پر حکومت کی طرف سے یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور شیخ رشید کی گرفتاری ہو، عمران ریاض خان کی گرفتاری ہو، شاندانہ گلزار صاحبہ کے خلاف مقدمہ ہو، یا پریز لاہی صاحب کی کابینہ کا حصہ رہنے والے عامد سعید راں وکلاء رہنما ان کی گرفتاری اور چھاپوں کا سلسلہ، یہ سب نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اور دوسری طرف الیکشن ڈیلنگ ٹیکٹکس بھی ہیں کہ اس طرح گرفتاریاں کر کے اور آہستہ آہستہ پھر عمران خان کی طرف بڑھا جائے اور عمران خان کو گرفتار کیا جائے، اور پھر جتنی لیڈرشپ ہے دیگر جو آواز اٹھائے یا احتجاج کرنے کی طرف سوچے اس کو بھی گرفتار کر لیا جائے، اور اس کے بعد پھر الیکشن ہم دیکھ لیں گے۔ لیکن ان کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے ان کوششوں کو، اور اس میں آئی ایم ایف کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ اس حکومت کے لیے بہت ہی زیادہ پریشان کن ہے، اور ان کا سارا پلان چوپٹ ہو گیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ حفیظ پاشا صاحب وہ ایک سینئر اکانومسٹ اور حکومتوں میں اسسٹ بھی کرتے رہے ہیں وزارت خزانہ کو، انہوں نے یہ بات کہی ہے آئی ایم ایف چاہتا ہے تحریک انصاف بھی معاہدے پر دستخط کرے۔ یعنی اب یہ بات ہو رہی ہے کہ الیکشنز کے حوالے سے پوچھا جا رہا ہے کہ کب ہوں گے اور کس طرح سے ملک میں سٹیبلٹی لائی جائے گی، آئی ایم ایف کہہ رہا ہے۔ پھر آئی ایم ایف نے کہہ دیا ہے کہ جو پلان کی طرف سے دیا گیا 4100 ارب 4100 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ بجلی اور گیس سیکٹر کا ہے، اس کو کس طرح سے ختم کرنا ہے۔ تو اسحاق ڈار ویسے تو بڑے پھنے خان بنتے تھے، سارا پلان اٹھا کر آئی ایم ایف نے پھینک دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی 12.5 روپے فی یونٹ آپ نے بجلی میں اضافہ کرنا ہے، 12.5 روپے فی یونٹ۔ اب یہ بہت ہی خوفناک بات ہے، بہت ہی خطرناک صورتحال ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس دوران میں جب عمران خان کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، عمران خان صاحب نے دو بڑی وکٹیں اڑا دی ہیں نون لیگ کی، اور یعنی ایک طرف کوشش ہو رہی ہے عمران خان کو دباؤ میں لانے کی کہ جی عمران خان ڈرے گا، اس کی تحریک انصاف کو ہم توڑیں گے، گرفتاریاں کریں گے، اور ہو کیا رہا ہے یہ سارے اقدامات الٹے پڑ رہے ہیں۔ اس میں جناب ایک تو یہ کہ نون لیگ کے رکن صوبائی اسمبلی رائے حیدر علی خان کی تحریک انصاف میں شمولیت کی خبر آ گئی ہے۔ رائے حیدر علی خان 2018 کے انتخابات میں رکن پنجاب اسمبلی منتخب ہوئے تھے، یہ تو ایک وکٹ ہو گئی، صرف یہیں تک معاملہ نہیں رکتا۔ پاکستان تحریک انصاف نے لاہور سے مسلم لیگ نون کی بڑی وکٹ گرا دی۔ میاں عاشق حسین برادران نے مسلم لیگ نون سے 30 سالہ رقابت چھوڑ کر حاجی کرامت کھوکھر اور ملک سرفراز کھوکھر کی سربراہی میں پی ٹی آئی جوائن کر لی۔ رہنما پی ٹی آئی مبین ممتاز ملک اور دیگر بھی موجود تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ کیا ان کو نہیں پتا، یہ 30 سال سے نون لیگ میں رہنے والے ایم پی 2018 میں بننے والے نون لیگ کے، ان کو نہیں پتا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ عمران خان گرفتار ہو سکتا ہے، اس کی پارٹی کو توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے، عجیب و غریب کیسز عمران خان کے خلاف بنائے جا رہے ہیں اور اس کے قریبی لوگوں کے خلاف بنائے جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ تو ان کو نہیں پتا کہ یہ بڑا مشکل ہو جائے گا، یہ تو الیکشن نہیں لڑ سکیں گے، لوگ ڈر جائیں گے۔ کیا وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو مرضی کر لیں، اب جو مرضی کر لیں، عمران خان کو لوگوں نے ووٹ ڈالنا ہی ڈالنا ہے، اور اس کا ووٹ بینک بڑھتا چلا جا رہا ہے ان سب حرکتوں کے، ان سب ہتھ کنڈوں کے باوجود؟ تو یہ تو پولیٹیکل لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہیں، 30 سال سے نون لیگ میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کو نہیں پتہ لگ رہا، سب پتہ لگ رہا ہے۔ تو عمران خان کو مشکلات میں ڈالنے کی کوشش ضرور ہو رہی ہے، لیکن پاپولیرٹی اس کی بڑھتی چلی جا رہی ہے، ان کی پارٹی زیادہ طاقتور ہو رہی ہے۔ اب آپ دیکھیے نا، عمران ریاض خان کے خلاف مقدمہ پچھلے سال کا، اور جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کے خلاف بولنے پر ان کی گرفتاری کی گئی ہے۔ حد ہو گئی۔ اب سوچئے، اب تو نون لیگ، اور میں نے اس پر ٹویٹ بھی کیا ہے کہ نون لیگ ہو، اب تو سارے جناب باجوہ صاحب پر تنقید کر رہے ہیں، تو ان پر تنقید کرنے کے حوالے سے ایک کیس میں عمران ریاض کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ کتنی افسوسناک بات ہے کہ یہ کہ جی وہ عمران خان سے جا کے ملتا کیوں ہے، یا پی ڈی ایم کے خلاف کیوں بولتا ہے، یعنی پرانا مقدمہ ہے نا، اب تو وہ ریٹائر بھی ہو گئے، تو اب پھر ان کی گرفتاری۔ تو یہ سب جو ہو رہا ہے نظر آ رہا ہے۔ شاندانہ گلزار صاحبہ کے خلاف میں نے مقدمے کا ذکر کیا، دیگر لوگوں کے خلاف۔ تو عمران خان کو دباؤ میں آپ نے کیا لانا تھا، آپ تو خود دباؤ میں آ گئے ہیں۔ آئی ایم ایف تو آپ کو واضح کہہ رہا ہے، اور اب آپ یہ دیکھیے کہ مہتاب حیدر صاحب کی خبر جو کہہ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف ریجیکٹ سرکولر ڈیٹ مینجمنٹ
پلان, انہوں نے اس حکومت کا پلان ہی سارا فیل کر دیا ہے. کیا ہے جی یہ فارغ, یعنی کتنی کو عقل ہوگی ان لوگوں میں جنہوں نے کہا جی اسحاق ڈار آئے گا سب ٹھیک ہو جائے گا, اور اسحاق ڈار صاحب کتنے عقل مند آدمی ہیں کہ اب ان کے ساتھ جو IMF پہ رہے, جنہوں نے آنکھیں میں آنکھیں ڈال کے بتانا تھا, جو کہتے تھے آئی ڈونٹ کیئر. اب یہ ہے کہ جی the visiting IMF review mission has rejected the revised circular debt management plan and asked the government to raise the electricity tariff by 12.50 per unit, rupees 12.50, 12.5 روپے فی یونٹ, in order to restrict the additional subsidy at 335 billion for the current fiscal year. اور اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جی ان کو 12.5 روپے یہ قیمت بڑھانی ہوگی فی یونٹ کی. یہ مہتاب حیدر صاحب کی خبر ہے, اور اس پر مشرف زیدی صاحب سینئر کالمسٹ ہیں, اور وہ کیا لکھ رہے ہیں وہ سنیے. وہ کہتے ہیں اسحاق ڈار was brought in to replace a competent and well prepared finance minister. He claimed he knew how to stare down the IMF, کہ IMF کو کیسے آنکھیں دکھانی ہے. اسحاق ڈار کہتے ہیں مجھے پتا ہے, میں ایک بندے کو ہٹا کے مفتاح اسماعیل کو ہٹا کے لا رہے تھے, اور مفتاح اسماعیل کو سب بریف کرتے رہے ہوں گے کہ یہ صورتحال ہے, ان کو بار بار بلایا جاتا تھا, ایک ایک چیز کا اس وقت پتا تھا, پوری اپڈیٹ لے رہے تھے اسحاق ڈار صاحب. پھر مشرف زیدی کہتے ہیں for Pakistan's sake we should all be praying that IMF finds a way to work with whatever damaging incompetence Dar has manufactured. کہ ڈار صاحب نے جو بھی نااہلی پیدا کر لی ہے یا دکھا دی ہے, اس کے باوجود کوئی IMF جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ بات کرنے کو تیار ہو جائے, یہ ہم سب کو دعا کرنی چاہیے. یہ کہہ رہے ہیں جناب مشرف زیدی صاحب. اچھا پھر کیا ہو رہا ہے کہ جناب ڈیو ٹو ڈیلے, ویک اکنامک کنڈیشنز, کرنسی ڈیپریسیشن, ایکسیسو ایکسپینڈیچر بائی دا گورنمنٹ, دا IMF is asking the government to readjust the tax target to rupees 8,300 billion, یعنی 8,300 ارب روپے ٹارگٹ IMF کہہ رہے جی آپ کا اب ہوگا. 7,470 ارب روپے نہیں جو آپ نے دیا تھا, 7,470 ارب روپے نہیں بلکہ 8,300 ارب روپے. اب آپ مجھے بتائیں کہ پہلی ٹارگٹ نہیں میٹ ہو رہا, FBR کی کارکردگی آپ دیکھیں 7 مہینے میں بڑی نیچے رہی ہے. اب آگے جو چند ماہ 5 ماہ رہ گئے ہیں, ان 4-5 مہینوں میں آپ نے 7,470 ارب روپیہ جو اکٹھا کرنا تھا نہیں, اب آپ نے 8,300 ارب روپیہ اکٹھا کر کے دکھانا ہے. یہ تقریباً کوئی 830 ارب روپیہ, 830 ارب روپیہ آپ نے مزید اکٹھا کرنا ہے اگلے 4-5 مہینوں میں, جبکہ آپ ٹارگٹ سے پہلے پیچھے ہیں. 7,470 ارب روپیہ اکٹھا نہیں ہو رہا, تو IMF کہہ رہا ہے جی آپ 8,300 ارب روپیہ اکٹھا کریں. اور اس کے لیے کیا ہے جی کہ IMF also demand 17% GST on petroleum products. یہ جناب یہ بھی سورسز کہہ رہے ہیں 17% GST بھی لگا دیں جناب پیٹرول پر. میں نے آپ سے بارہا عرض کیا ہے کہ 300 روپے تک پیٹرول جا سکتا ہے اس حکومت کی نااہلی کی وجہ سے. جب یہ کارکردگی ہوگی تو پھر ظاہر ہے کہ لوگ پارٹیاں چھوڑ کر عمران خان کی طرف ہی جائیں گے, پھر وکٹیں گریں گی. آپ میدان چھوڑ کر بھاگنے کی کوشش کریں گے, وکٹیں اکھاڑ کر بھاگنے کی کوشش کریں گے, الیکشن سے بھاگنے کی کوشش کریں گے, لیکن فرار ممکن نہیں ہے. IMF یہ کہہ رہا ہے کہ جی تحریک انصاف سے بات کرو, ان کو بھی ساتھ بٹھاؤ. اب یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ لوگ چھوڑ چھوڑ کے اس لیے جا رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ بھی نظر آ رہا ہے. ارشد باجوہ نے سارے سٹارٹس اکٹھے کیے ہیں اور انہیں بتایا کہ جی 16 گھنٹے میں 1,20,000 ویوز آتے ہیں, کوئی 15 چینلز پر مریم نواز صاحبہ کے, جن میں PTV بھی شامل ہے, PMLN کے اپنے چینلز پر 500 لوگوں نے سنا مریم صاحبہ کو. اور میں دیکھ رہا تھا بھالپور میں وہ دورہ کر رہی ہیں, انتہائی منہ لٹکے ہوئے بے دل لوگ جس طرح بیٹھے ہوئے ہیں. مریم صاحبہ بڑی وہاں پر کرخت اور بڑی اداس سی اور پریشان سی. رانا ثنا کے علاوہ کوئی بندہ وہاں پر نہیں ہے سینئر, اور جو لوگ آ رہے ہیں ایسے بھی لگ رہا ہے کہ ان کے چہرے بھی عجیب سے ہیں, ان کا بھی دیکھنا کہ شاید جانتے ہی نہیں, کچھ بھی نہیں, کچھ نہیں ہوا. اور وہاں جو تنظیم سازی ہوئی وہ بھی آپ نے دیکھ لیا, لوگ ہی نہیں سن رہے تھے, علمبرداری میں تھے نہیں. اور جبکہ صرف 13 گھنٹوں میں 8,08,000 ویوز آئے صرف فواد چودھری کو, چھوٹی سی انہوں نے جو بات کی رہائی کے بعد. تو دوسری طرف آپ دیکھیں نا 12 چینلز پر تقریباً 8 لاکھ لوگوں نے دیکھا, ادھر 15 چینلز پر مریم صاحبہ کو 1.2 یعنی 1,20,000 لوگوں نے دیکھا. یہاں 8 لاکھ لوگوں نے دیکھا 12 چینلز پر 8 لاکھ لوگوں نے فواد چودھری کو دیکھا. تو مریم صاحبہ تو چیف آرگنائزر ہیں, سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں, عمران خان سے موازنہ نہیں ہو رہا ہے, فواد چودھری سے موازنہ ہو رہا ہے, یہ صرف چند گھنٹوں کا. تو آپ دیکھ لیجئے پبلک کی سوچ بھی نظر آ رہی ہے, صرف وکٹیں ہی نہیں گر رہی, الیکٹیبلز ہی نہیں جا رہے, ممبر اسمبلی نہیں جا رہے, بلکہ لوگوں کا بھی نظر آ رہا ہے. جتنے بھی سرویز آپ دیکھیں گے, جتنے بھی سرویز جو کرائے, چاہے ایمبیسیز نے کرائے ہوں, چاہے کسی اور ادارے نے کرائے ہو, چاہے کسی میڈیا ادارے نے کروائے ہوں, عمران خان صاحب کہیں آگے نظر آ رہے ہیں, کہیں آگے نظر آ رہے ہیں ہر لحاظ سے. کون پاکستان کو مشکل سے نکال سکتا ہے, کس کو ووٹ دیں گے, کون بہتر اس وقت ہے, 2/3 اکثریت نظر آ رہی ہے. الیکشنز کے حوالے سے جو لوگ پوچھتے ہیں جی فوری ہونی چاہیے, اس میں آپ دیکھ لیں
اب تو IMF نے کہہ دیا سرکاری افسران کے اثاثے عوام کے سامنے رکھے جائیں، یہ تک IMF نے کہہ دیا ہے. اور یہ سب دیکھیے کہ کن حالات میں ہو رہا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنا ہے، پکڑنا ہے، یہ کر دیں وہ کر دیں، دکھ پڑے. جب پولیس چیف IG جو خیبر پختونخوا ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لاشوں پر سیاست نہ کریں، ہم بہت دکھی ہیں، ہمارے بچے شہید ہوئے ہیں، ہمیں اور دکھی مت کریں. یعنی وہ چاہ رہے ہیں کہ فوکس اس چیز پر رکھیں، دہشت گردوں کو ہم نے پکڑنا ہے، وہ پوری کوشش کر رہے ہیں. انہیں آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے کون تھا دہشت گرد تھا، یہ خودکش حملہ آور کون تھا، وہ پولیس کی وردی میں آیا تھا. وہ کہہ رہے ہیں ہم اس کے نیٹ ورک تک پہنچ گئے، انشاءاللہ جتنی بھی اس کے پیچھے لوگ ہیں سب کی گرفتاریاں کریں گے، سب کو پکڑیں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے. ایک ایک خون کا قطرہ جو بہا ہے اس کا حساب لیں گے، ایک ایک جان جو گئی ہے اس کا حساب لیں گے. تو وہاں فوکس رکھنے کی بجائے پکڑ دھکڑ کر لو. اب اداروں کی کارکردگی آپ دیکھ لیجئے، یہاں پر کیا ہو رہا ہے، FBR کی طرف سے عوام کے ٹیکسز سے اپنے افسران کو بھاری مراد دینے کا فیصلہ. سینئر افسران کو رہائش کا ماہانہ 3 لاکھ تک کرایہ بھی دیا جائے گا. پوری تفصیل ایکسپریس نے چھاپی ہے، میں وہ پڑھوں تو اس کے لیے ایک الگ سے ویڈیو چاہیے. اتنے ہزار اس مد میں، اتنے ہزار اس مد میں، 20,000 30,000 فلاں 3 لاکھ روپے تک تو ہاؤس رینٹ کی بات ہو رہی ہے اس ملک میں جس کے ضرب مبادلہ ذخائر 3 ارب ڈالر کے سے کچھ زیادہ رہ گئے ہیں. تو آپ سوچئے کہ کیا حالات ہیں. اچھا اس کے ساتھ جناب ایک اور بات کہ جو اس وقت پرائسز کا کمپیریزن چل رہا ہے، شفا یوسف زئی نے کہا ہے پرائس کمپیریزن بٹوین جنوری 2022 اور جنوری 2023. یہ انہوں نے کمپیریزن بھی سارا دکھایا ہے، قیمتیں کہاں سے کہاں بڑھ گئی ہیں. اور یہ آفیشیل انہوں نے بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا غالباً یہ حوالہ دیا ہے. بزنس ریکارڈر نے جو کہا ہے اس کو انہوں نے سامنے رکھا ہے. اچھا اس کے ساتھ آخر میں آپ چند چیزیں اگر اور نوٹ کریں تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ حکومت کی کارکردگی اپنی ہے کیا. کہ جناب اب یہ کر رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب کہ وہی اوورسیز پاکستانی جن سے انہوں نے ووٹ کا حق چھینا، جن کو یہ سمجھتے کچھ نہیں، جو ان کے خلاف وہاں ایون فیلڈ میں احتجاج کرتے ہیں، اب انہی سے کہہ رہے ہیں کہ جی 2 ارب ڈالر ہم اوورسیز پاکستانی سے اکٹھے کریں گے. 2 ارب ڈالر اس کے لیے جناب یہ پلان لے کر آ رہے ہیں. کیا اس پلان کا بنے گا آپ مجھے بتائیے. اب ہو یہ رہا ہے کہ ان سے تو لاسز جو جا رہے ہیں بجلی اور اس میں سرکولر ڈیٹ میں وہ ان سے ریکور نہیں ہو رہے اور ان کا پلان ہی ریجیکٹ ہو گیا ہے. تو یہ جناب صورتحال ہے، یہ اس وقت حالات ہیں. عمران خان کی پاپولیرٹی اور ان کی نااہلی، یہ اب ایسے لگتا ہے کہ کوئی بھی کچھ واقعہ ہوتا ہے، کوئی بھی یعنی کوئی IMF کے حوالے سے نظر آ رہا ہے، کوئی انہوں نے سخت فیصلے لینے پڑیں گے، کوئی امن و امان کی صورتحال بنتی ہے تو انہوں نے اب کام یہ پکڑا ہے کوئی گرفتاری ڈال دو، کوئی مقدمہ کر دو، سارا اس طرف یعنی دھیان اس طرف کر دو. کچھ ہوتا ہے تاکہ ہمارے سے کوئی نہ سوال کرے، ہماری کارکردگی کی طرف کوئی نہ دیکھے، گرفتاری ڈال دو. کچھ ہوگا تو اب کوئی گرفتاری، کوئی مقدمہ. یہ ان کی اسٹریٹجی ہے لیکن وہ کام نہیں کر رہی. نہ لوگ اس طرف آ رہے ہیں، ان کے اپنے لوگ 30 سال سے جو ان کے ساتھ تھے اب وہ ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں. ان کو تو چھوڑ ہی دیجئے نا، شاہد خاقہ نباسی ہیں، دیگر ہیں، اب تو پرانے ساتھی الیکٹیبلز، تو ان کو اب کون ووٹ دے گا. کرتی رہی مریم صاحبہ یہ تنظیم سازی اور چیف آرگنائزر بن کے جو کرنا ہے کریں، لیکن لوگ اب ان کے ساتھ نہیں ہیں. اللہ حافظ.